السلام علیکم ویورز، ہماری آج کی شخصیت ہیں رفیع خاور عرف ننا۔ 4 اگست 1944 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد شفیع تھا جو کہ MBBS ڈاکٹر تھے۔ ان کی والدہ کا نام کنیز فاطمہ تھا جو بعد میں لاہور کے علاقے شاد باغ میں آ کر آباد ہوئے۔ ننا صاحب نے اپنا نام اور مقام بڑی محنت سے بنایا تھا۔ وہ بچپن سے ہی موٹے تھے، گول مٹول چہرے پر معصومیت جھلکتی تھی۔ سکول میں بچے ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے، ننا پہلوان کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ننا کو نگار خانوں اور فنکاروں سے دور رکھا گیا۔ تعلیم مکمل کر کے وہ نیشنل بینک میں کلرک کے طور پر ملازمت کرنے لگ گئے۔ وہیں سے ان کو اداکاری کا شوق پیدا ہوا اور اسٹوڈیو کے چکر بھی لگانے لگ گئے۔ 1964 میں جب لاہور سے پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے کمال احمد رضوی تھیٹر اور ریڈیو میں کام کر کے اپنے آپ کو منوا چکے تھے۔ پھر 1965 میں انہیں لاہور سینٹر سے ڈرامہ سیریلز بنانے کی ذمہ داری دے دی گئی تو انہوں نے PTV کے لیے اس کے لیے نئے چہرے کو اپنے ساتھ کاسٹ کرنے کا انتخاب کیا۔ اس وقت ان کے سامنے درجنوں معروف اداکار موجود تھے، لیکن انہوں نے اس جونیئر فنکار کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ایکٹنگ کرنے کا موقع دیا اور ڈرامہ الف نون نشر ہوا تو لوگوں نے الن کمال احمد رضوی اور ننا رفیع خاور کی جوڑی کو بہت پسند کیا اور جنوبی ایشیا میں ٹیلی ویژن کی تاریخ میں فیملی ڈرامے کی پہلی مثال ثابت ہوئی۔ اس ڈرامے کو اتنی زیادہ شہرت حاصل ہوئی کہ لوگوں کی فرمائش پر 1969 میں الف نون کو دوسری بار نئے سرے سے پروڈیوس کیا گیا اور اتنی ہی مقبولیت حاصل ہوئی، اتنی زیادہ شہرت حاصل ہوئی کہ ایک بار پھر لوگوں کی فرمائش پر 1982 میں رنگین ٹیلی ویژن کے لیے تیسری بار پروڈیوس کیا گیا۔ ایک ہی ڈرامے کو 3 مرتبہ پروڈیوس کرنے کا یہ PTV کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ 1965 میں جب الف نون پہلی مرتبہ آن لائن گیا تو ننا صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے ڈائریکٹر شہباز کرانوی نے 1966 میں اپنی فلم وطن کے سپاہی میں کاسٹ کر لیا۔ اس کے بعد ننا باقاعدہ طور پر فلم سٹار کے طور پر فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئے۔ 1976 میں فلم نوکر میں کاسٹ کیا گیا اور اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہر قابل ذکر پروڈکشن ہاؤس نے ننا کو اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ننا صاحب کے جوڑی دار فلم ایکٹر علی اعجاز صاحب تھے۔ دونوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ایک ساتھ ہی شروع کیا۔ ان دونوں کی جوڑی بھی بہت مشہور تھی۔ دونوں کی دبئی چلو فلم بہت سپر ہٹ گئی، پھر تو دونوں ہر فلم میں نظر آنے لگ گئے اور پھر پروڈیوسر ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو لے کر فلمیں بنانے لگ گئے۔ دبئی چلو کے بعد سورا تے جوائی بھی کامیاب ہوئی، جس میں سورا ننا صاحب تھے اور جوائی علی اعجاز صاحب تھے۔ اسی طرح 1981 میں فلم سالہ صاحب، 1982 میں نوکر تے مالک اور ان کی آخری فلم آخری جنگ تھی بہت مشہور ہوئیں۔ اسی طرح لگ بھگ تقریباً 120 فلموں میں کام کیا اور ساری پھر سپر ہٹ گئیں۔ ان کو 3 نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ان کو 1977 میں بہترین کامیڈین اداکار فلم بھروسہ، 1978 میں نگار ایوارڈ ملا بہترین کامیڈین فلم پلے بوائے، 1983 میں نگار ایوارڈ بہترین کامیڈین ایکٹر کے طور پر ملا فلم لو سٹوری۔ کامیڈین اداکاری کے ساتھ ساتھ سنجیدہ اداکاری میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنے کم وقت میں اتنے سپر ہٹ ہو گئے کہ ننا کے بغیر کوئی پروڈیوسر فلم نہیں بناتا تھا۔ ننا صاحب نازلی نامی ایک رقاصہ کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ نازلی ایک معمولی رقاصہ تھی مگر ڈانس بہت اچھا کرتی تھی۔ ایک محفل میں نازلی رقص کر رہی تھی، وہاں ننا صاحب بھی موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر ننا صاحب کے دل میں نازلی کے لیے محبت کے جذبات امڑ آئے اور پھر دونوں میں دوستی ہو گئی۔ ننا نے نازلی کو فلم انڈسٹری میں متعارف کروایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نازلی بھی ایک مشہور اداکارہ بن گئی۔ ننا کا یہ حال تھا کہ ہر پروڈیوسر کو کہہ کر اپنے مقابل نازلی کو کاسٹ کرواتے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایز اے ہیروئن ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس طرح اس وقت پروڈیوسر مجبوراً نازلی کو ہیروئن کے طور پر کاسٹ کرتے، کیوں نہ کہ کوئی بھی فلم ننا کے بغیر ممکن نہ تھی۔ لوگ ننا کو بہت پسند کرتے تھے۔ نازلی نے ننا کے بولے پن اور بے پناہ محبت کا بے حد فائدہ اٹھایا۔ ننا نے اپنی ساری جائیداد نازلی پر نچھاور کرنی شروع کر دی اور نازلی اپنی اداؤں سے ننے کو لوٹتی رہی۔ ننا اور نازلی کی محبت کے چرچے سرے عام ہونے لگے۔ یہ بات گھر والوں تک بھی پہنچی اور گھر والوں نے بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ ننا کے گھر والے نازلی کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ ننا کو فلم انڈسٹری کی طرف سے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہونے لگا۔ پروڈیوسر ان کو کاسٹ کرنا بند کر رہے تھے اور وہ مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے تھے۔
اس طرح ننا کو جب یہ مالی مشکلات کا سامنا ہوا تو نازلی نے آنکھیں پھیر لی اور ننا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ نازلی کی بے رخی نے ننا کو اور تنہا کر دیا۔ گھر والوں نے ان کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے بندوق چھپا رکھی تھی۔ ننا نے والدہ کو قسم دے کر یقین دلایا کہ وہ لائسنس کی تجدید کے لیے بندوق چاہتے ہیں۔ انہوں نے گھریلو ماحول اور نازلی کی بے رخی سے دل برداشتہ ہو کر 2 جون 1986 کو خودکشی کر لی۔ ننا نے اپنی ذاتی گن سے خود کو گولی ماری اور مرنے سے پہلے خط میں لکھا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں اور میں اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوں، اس بات میں کسی کو شامل تفتیش نہ کیا جائے۔ ننا کی قبر اقبال ٹاؤن لاہور میں کریم بلاک کے قبرستان میں ہے۔ ننا کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ان کے ساتھ ہی ان کی والدہ کی تدفین کی گئی۔ ننا کی وفات کے بعد ان کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر امریکہ شفٹ ہو گئیں اور کبھی نظر نہیں آئیں۔ اسی طرح نازلی نے بھی فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ کر گمنام ہو گئی اور کبھی سوشل میڈیا پر نظر نہیں آئی اور نہ ہی کسی محفل میں شامل ہوئی۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ بہت بہت شکریہ۔